الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خوشی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک فطری نعمت ہے، لیکن ہر خوشی کی ایک تہذیب، حدود اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسلام نے خوشی کا تصور عبادت، شکر گزاری، عاجزی، معاشرتی خیرخواہی کے اصولوں اور اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ مگر جب خوشی کی شکل شور، اذیت، بے حسی اور بد تہذیبی میں بدل جائے تو وہ نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں ہر فتح، ہر خوشی، ہر جشن میں اعتدال، سادگی، نماز، خوش اخلاقی، اللہ کا شکر، سجدہ، صدقہ اور عاجزی کی جھلک ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ جیسے عظیم موقع پر بھی سر جھکا دیا، عاجزی اختیار کی اور معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہاری خوشی وہی معتبر ہے جو کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، مگر افسوس آج ہم نے خوشی کو شور میں بدل دیا ہے اور خوشی کے موقع پر شکر کی بجائے شور کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ تہذیب کو تماشا اور جشن کو فتنہ۔ خاص طور پر جشن آزادی کے موقع پر جب ایک طرف شکر کا دن ہونا چاہیے، وہاں باجوں، پٹاخوں، رقص و موسیقی، لیزر لائٹس، بے ہنگم شور و شر، چیخ و پکار، موٹر سائیکل کے شور سے ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کے نام پر اذیت بانٹی جا رہی ہو۔ یہ طرز عمل نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ قومی شناخت کو بھی مسخ کر رہا ہے۔ جشن اگر عبادت سے ہٹ کر ہو اور خوشی اگر تکلیف دہ شور میں بدل جائے تو وہ نہ دینی ہے نہ قومی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بے سمت جشن ایک بگڑی ہوئی قوم کا کاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کو آزادی جیسی نعمت عطا فرماتا ہے تو در حقیقت وہ اسے آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے کہ آیا یہ قوم اس نعمت پر شکر ادا کرتی ہے یا غفلت میں مبتلا ہو کر اس کا حق ادا کرنا بھول جاتی ہے۔ پاکستان کی آزادی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت اور خدا کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نعمت عظمی کے حصول کے لیے کس طرح ہمارے اکابرین نے لاکھوں جانوں کی قربانی، جہد مسلسل، ملت اسلامیہ نے اپنے خون سے تاریخ لکھنے، ماؤں کے بیٹے وارنے، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی بستیاں چھوڑ کر کلمہ کی بنیاد پر ایک آزاد ریاست کے قیام کی جدوجہد اور اللہ پر توکل کے ذریعے ایک نظریاتی ریاست حاصل کی۔ یہ دن دراصل شکر، تجدید، عہد، قومی بیداری اور اللہ کے حضور جھکنے کا دن ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے یوم آزادی کو شکر کے دن سے لاابالی پن، شور شرابے، بد تہذیبی کی علامت، جشن آزادی کو شور آزادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد محض جغرافیائی آزادی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار واضح کیا کہ ہمارا نصب العین قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا ہے جو دنیا کے سامنے اسلام کے عملی نفاذ کی مثال بنے۔ مگر آج ہمارا جشن آزادی نہ اسلامی ہے، نہ اخلاقی، نہ فکری، نہ شعوری۔ ہم نے اس دن کی روح کو کھو دیا ہے۔ آج جب ہم اپنے قومی دن کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سوال تڑپاتا ہے، کیا ہم نے اس وطن کو واقعی نظریاتی لحاظ سے محفوظ رکھا؟ ہمارے معاشرے میں آزادی کے مفہوم کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہے کہ اب بچوں کی فکری تربیت دینے کی بجائے شور مچانے کی آزادی دی جا رہی ہے۔ ان اسلامی تاریخ، قومی ورثے اور شعوری ذمہ داری سے متعارف کرانے کی بجائے پلاسٹک کے باجے، چمکتی لائٹوں سے بلایا جا رہا ہے۔
ماہ اگست کی ابتدا سے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم شکر بجا لانے کی بجائے شور و فساد کا کوئی میلہ سجا رہے ہیں۔ بچے بے ہنگم باجے بجا بجا کر اپنے گھروں گلی محلوں کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر تیز ہارن، پٹاخے، تیز موسیقی اور ایسا شور کہ مساجد میں اذانیں دب جاتی ہیں۔ نہ نمازی خشوع حاصل کر سکتا ہے، نہ بیمار آرام پا سکتا ہے۔ بیماروں کی نیندیں ہماری جھوٹی خوشیوں کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں۔ اسپتالوں میں درد کی چیخیں گم ہو جاتی ہیں اور گھروں میں بزرگ کراتے رہتے ہیں۔ نہ بزرگوں کو سکون میسر ہے اور نہ ہی تعلیمی ماحول قائم رہتا ہے۔ والدین بچوں کو جھنڈے، ترانے، تاریخ پاکستان سکھانے کی بجائے انہیں مزید آلات بے سکونی خرید کر دے دیتے ہیں، اور والدین فخر سے کہتے ہیں بچوں کو جشن منانے دو، یہ جشن ہے، یہ فتنہ، یہ شکر گزاری ہے، یہ فسق و فجور کی رسم۔ بچوں کے ہاتھ میں باجا دے کر ہم کس آزادی کا شعور دے رہے ہیں؟ کیا یہی قومی شعور ہے جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا؟ کیا آزادی کے دن کا مطلب یہی ہے کہ مسجدوں کے قریب باجے بجائے جائیں اور نمازی پریشان ہوں، اذان کی آواز کو ہارن سے دبا دیں اور بیماروں کو رات بھر جاگنے پر مجبور کریں؟ گلیاں، بازار، پارک اور محلے پٹاخوں اور بے ہنگم نعروں سے گونجتے رہیں۔ یہ آزادی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی ہے۔ حقیقی جشن وہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو، اذیت کا باعث نہ ہو۔ قومیں اپنے تہواروں پر قوم سازی کیے کرتی ہیں، تربیت کیے کرتی ہیں، اور ہم اپنی نسل کو شور، تکبر، خود غرضی کی تربیت دے رہے ہیں۔ قومی دن ایک نسل کی دوسری نسل تک امانت منتقل کرنے کا دن ہوتا ہے، مگر ہم نے اپنی نسل کو کتاب، تاریخ، نظریہ اور شعور دینے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں باجے، پٹاخے، لیزر لائٹ تھما دیے۔ قائد اعظم نے تو فرمایا تھا کام کام صرف کام، مگر ہم نے اپنا قومی پیغام بنا لیا ہے شور 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 اور صرف شور۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس روش پر کوئی شرمندگی بھی نہیں بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ والدین خود اپنے بچوں کے ہاتھوں میں شور و غل کے ہتھیار تھما کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وطن سے محبت سکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت نسل نو کو بے حسی، اخلاقی غلامی، تہذیبی انحطاط، غیر مہذب رویہ اور اجتماعی شعور سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ تحریک آزادی کے مجاہدین نے پاکستان کو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریاتی ریاست کے طور پر حاصل کیا تھا، جہاں مسلمان دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی، فلاحی، باوقار ریاست بنائیں گے، مگر آج وہی ریاست جشن آزادی کے نام پر شور، غفلت، بدتمیزی کی تصویر بن چکی ہے۔ بچوں کو وطن سے محبت سکھانا ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ شعور، ادب، نظریاتی آگاہی کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ شور، غل اور بدتمیزی سے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا شور کلچر ایک نفسیاتی، جسمانی اور روحانی آلودگی بن چکا ہے، جس سے سب سے زیادہ متاثر طبقہ وہ ہوتا ہے جو خاموش، کمزور، بیمار یا ضعیف ہو۔ وطن سے محبت کا اظہار شور سے نہیں، شعور سے ہوتا ہے۔ قوموں کی تعمیر بچوں کے ہاتھوں میں کتاب، دلوں میں شعور اور عمل میں تہذیب سے ہوتی ہے، باجوں اور پٹاخوں سے نہیں۔ قومیں جب شعور کی بجائے شور پر فخر کرنے لگیں تو وہ زوال کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں۔ آج ہماری گلی میں آزادی کے نام پر جو تماشا ہوتا ہے وہ دراصل سماجی تربیت کے دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ یہ وقت قوم کو ایک بار پھر فکری، روحانی تجدید کا پیغام دیتا ہے۔ آزادی صرف جھنڈے لہرانے کا نام نہیں بلکہ اس نظریے کو زندہ رکھنے کا نام ہے جس کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہاں قومی ایام، خاص طور پر یوم آزادی، فکری بیداری کے بجائے خرافات، شور و غوغا، فحاشی، الڑ بازی اور اخلاقی انارکی کا نشان بن چکا ہے۔ آزادی کا یہ دن نہ صرف اپنے اصل روح سے محروم ہو چکا ہے بلکہ قوم کی اکثریت نے اسے ایک تفریحی تہوار بنا ڈالا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان دنوں کو ملی وحدت، شعوری تربیت، نوجوان نسل کو اپنی تاریخ و اقدار سے جوڑنے کے ذریعے بناتے، ان دنوں ناچ گانے، آتش بازی، بے ہنگم باجا بجانے، اخلاق سے گری حرکات کو ہی ایک روایت بنا لی ہے۔ گویا ہم جشن آزادی نہیں بلکہ آزادی سے جشن غفلت منا رہے ہوتے ہیں۔
پاکستان کی آزادی کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک طویل صبر آزما خونی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران لاکھوں مسلمانوں نے صرف اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار، مال و اسباب، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کر دیں تاکہ ایک ایسی مملکت وجود میں آئے جہاں وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بانیان پاکستان نے قرآن و سنت کا نظام حیات بنانے کے لیے تحریک پاکستان چلائی۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی سالوں میں جشن آزادی کا منظر روح پرور ہوتا تھا۔ محلے کی مساجد میں دعائیں، ملی نغمے، سادگی کے ساتھ پرچم کشائی، شہداء کی یادگاروں پر حاضری دی جاتی تھی۔ افسوس کہ آج وہ منظر بدل چکا ہے۔ آج انہی نظریات کو رونتے ہوئے ہم جشن آزادی کے نام پر ایسے افعال کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ہنستا ہے اور تاریخ بھی شرمندہ ہوتی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں کی سڑکیں شور و غل، بازاروں میں بیہودہ گانوں، فیشن شوز، آتش بازی، گالی گلوچ، ٹریفک جام، ہوائی فائروں کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ گویا یوم آزادی تہذیبی آزادی میں بدل گیا ہو۔ ہمیں یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا قائد اعظم نے ایسا پاکستان چاہا تھا جہاں قومی ایام پر فحاشی، شور، قانون شکنی کو آزادی کا نام دے دیا جائے؟ کیا یہی تھی وہ آزادی جس کے لیے لاکھوں افراد نے جانیں قربان کی؟ آج جشن آزادی کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ قوم کی اخلاقی حالت زار کا آئینہ ہے۔ رات بھر سڑکوں پر ہلڑ بازی، اسپتالوں، عبادت گاہوں کے آس پاس پٹاخوں کی گونج، بیماروں کی پریشانی، نمازیوں کا اضطراب، پارکوں میں رقص و موسیقی کی محفلیں، خواتین کے ساتھ بدتمیزی، نوجوانوں کی بے لگامی، گلی محلے گانوں اور ڈانس پارٹی کے مرکز بن جاتے ہیں اور اخلاقی حدود کو عبور کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں آوارگی کو آزادی سمجھا جاتا ہے تو کہیں بے حیائی کو اظہار جشن۔ معاشرتی بگاڑ کی انتہا یہ ہے کہ نوجوان لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ مخلوط اجتماعات میں شریک ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں گروہوں کی صورت میں آزادی کے نام پر سڑکوں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں۔ یہ سب قومی یوم کی حرمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ قومی دن میں جب قومیں اپنے اجتماعی شعور کو نکھارتی ہیں، ہم اسے اخلاقی پستی میں تبدیل کر بیٹھتے ہیں۔ قومی دنوں کو اس طرح کا غیر سنجیدہ، غیر تہذیبی رنگ دینا صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ قومی تشخص اور اخلاقی اقدار کا بھی جنازہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، نوجوانوں کو میری آہ و سیر کر دے، پھر ان شہین بچوں کو بال و پر دے۔ لیکن آج اقبال کے شہین اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں جانتے، نہ ان عظیم قربانی سے واقف ہیں جو اس دن کی بنیاد بنی تھی۔ قومیں اپنے تہذیبی تسلسل کو برقرار رکھ کر زندہ رہتی ہیں۔ اگر قومی دنوں کو محض ظاہری جوش و خروش تک محدود کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ محض وقتی جذباتی ابال ہوتا ہے جو بعد میں شرمندگی، نقصان اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آزادی کے موقع پر شور و غل، آتش بازی اور بدتمیزی پر قانوناً سختی کی جائے اور اخلاقی حدود کا خیال رکھا جائے۔ علماء کرام، مدارس کے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے خطبات میں قومی ایام کو شرعی اخلاقی دائرے میں منانے کی ترغیب دیں۔ ممبر و محراب سے یہ پیغام عام کیا جائے کہ آزادی محض رنگ و روشنی نہیں بلکہ فرد اور شعور کا نام ہے۔ قومی میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر اصلاحی پروگرام، ڈاکومنٹریز اور شہداء کی قربانی پر مبنی مواد نشر کرے تاکہ نوجوان نسل کو قومیت، قربانی کا شعور ہو۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو آزادی کے نام پر اخلاق سے گری ہوئی سرگرمیوں میں شرکت کی اجازت نہ دیں۔ انہیں صرف پرچم اور ماسک خرید کر آزاد نہ چھوڑیں بلکہ انہیں آزادی کی قدر و قیمت، ان کے تقاضوں، اس دن کی سنجیدگی اور حب الوطنی کا شعور بیدار کریں۔ جشن وہی معتبر ہے جس میں شکر ہو، نظم ہو، تہذیب ہو، خدمت کا جذبہ ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جشن آزادی کو یوم تشکر، یوم تجدید عہد اور یوم فکری تربیت میں تبدیل کریں۔ اپنے بچوں کو باجے دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں افکار اقبال اور شہداء کی قربانی کی کہانیاں دیں۔ مساجد میں ملک و ملت کے استحکام کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ گھروں میں بزرگان دین کی قربانی کے تذکرے، سیرت رسول، سیرت قائد پر بات ہو۔ اسکولوں میں بچوں کو نظریہ پاکستانی تفہیم دی جائے۔ اپنی اولاد اور نئی نسل کو سڑکوں پر چیخنے کی بجائے مساجد میں شکر کے سجدے سکھائیں۔ قومی دن کو محض نعرہ بازی کی بجائے شعور سازی کا دن بنائیں۔ یہی اسلام کا مطلوب طرز جشن ہے، یہی قومی وقار ہے، یہی ہمارے اخلاقی زوال سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں جشن آزادی منانے کا شعور دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔